حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا مکتوبات لکھ رہا تھا تو قلم جب ذرا نہیں چلتی تھی تو میں اس کو اپنے بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے نا اس کے اوپر ذرا ایسے چلا لیتا تھا، ٹھیک کر لیتا تھا، لکھتا رہا پھر مجھے بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں بیت الخلاء میں گیا۔ جب بیت الخلاء میں بیٹھنے لگا نا تو میری نظر اس سیاہی پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ یہ وہ سیاہی ہے جسے میں قرآن و حدیث لکھنے میں استعمال کرتا ہوں، اور اگر میں یہاں قضاء حاجت سے فارغ ہوں گا اور استنجا کروں گا تو یہ سیاہی تو ناپاکی کے ساتھ مل جائے گی، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کے اس سیاہی کو پاک جگہ پر دھویا۔ میرے اس عمل پر اللہ نے الہام فرمایا، احمد سریندی میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نام کا ادب، چیزوں کا ادب تھا، اللہ نے اس لیے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون ایک بہت نیک ملکہ تھی جس نے نہر بنوائی تھی جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ پایا تھا۔ جب فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی، اس نے پوچھا زبیدہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی، تو نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، اتنا لینڈ مارک کام کیا جو لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچایا۔ اس نے کہا نہیں نہر زبیدہ کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، میرے اللہ کو پسند آ گیا۔ اس نے کہا وہ کون سا عمل؟ کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ دسترخوان پہ اپنے محل میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جب میں نے لقمہ سالن کے ساتھ لگایا تو میں چاہتی تھی کہ میں لقمے کو کھا لوں کہ اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، اذان کی آواز آئی۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے اللہ کا نام سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا جو دوپٹہ تھا نا وہ پورے سر کو کور نہیں کر رہا تھا، آدھے سر کو کور کر رہا تھا۔ تو میں نے لقمے کو تو رکھ دیا، پہلے اپنا سر ڈھانپا اور پھر لقمہ کھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نام کا اتنا ادب کیا کہ لقمے کے کھانے میں چند لمحے کی جو تاخیر کی، میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے وہ عمل جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے، اللہ ان کو بھی بہانہ بنا کے قیامت کے دن بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔